اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ نمبر ایک نکالن۔ نکالن ایسی سزا کو کہتے ہیں جس میں عبرت ہو، دوسروں کو سبق حاصل ہو، جس کو ہم اپنی محاورات میں اپنی زبان میں عبرت ناک سزا کہہ سکتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ شریعت کی سزاؤں میں یہ خصوصی پہلو پایا جاتا ہے کہ اس میں تکلیف کا پہلو کم ہے، لیکن دوسروں کے لیے عبرت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ بخلاف عام جو سزائیں دی جاتی ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس میں اذیت زیادہ ہوتی ہے، تکلیف مرنے والے کو زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں عبرت لوگوں کے لیے بہت کم ہوتی ہے۔ حد جاری کرنے یا سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرم کے سامنے رکاوٹ پیدا ہو، دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی، ان کو سبق ملے گا تو جرائم کی روک تھام ہوگی۔ تو شریعت کی سزا میں یہ خصوصی پہلو پایا جاتا ہے کہ تکلیف مرنے والے کو یا جس پر سزا جاری ہو رہی ہے اس کو کم ہوتی ہے، لیکن دوسروں کو سبق بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال کیا ہے من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چونکہ چوری کی بات ہو رہی ہے تو فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جس کی چوری کی ہے اس کا حق ضائع کیا ہے۔ اگر وہ صاحب اس کو جرم معاف کر دے تو شاید سزا ساقط ہو جائے، تو من اللہ کے لفظ سے اشارہ کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ چوری کی سزا قصاص میں سے نہیں ہے، جیسا کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے ورثہ، مقتول کے ورثہ اگر معاف کر دیں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ چوری کی سزا قصاص میں سے نہیں ہے بلکہ حد میں سے ہے، یہ معاف نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے کی وجہ سے متعین کی گئی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کے استعمال کی اس کو اجازت نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی اس نے وہ مال چوری کیا ہے تو اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، تو یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے، اس کو مل کر رہے گی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب حکمت بھی ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، سو جس شخص نے توبہ کر لی اپنے ظلم کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، سو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ڈاکوؤں کی سزا کا تذکرہ تھا، وہاں پر لفظ اللہ کے ذریعے سے استثناء تھا۔ لوگوں نے ڈاکے ڈالے اور اس میں جرائم کیے، اور گرفتار ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو وہ دنیا کی سزا ان سے ساقط ہو جاتی ہے، وہ سزا ان کو نہیں دی جاتی۔ یہاں پر اللہ کے ذریعے سے دنیاوی سزا کا استثناء نہیں ہے۔ چنانچہ چور پکڑا جائے، وہ پکڑنے سے پہلے توبہ کر لے یا پکڑے جانے کے بعد توبہ کر لے تو دنیا کی سزا اس سے ساقط نہیں ہوگی، وہ اس کو مل کر رہے گی۔ ہاں، البتہ اگر توبہ کر لے گا تو آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا جرم معاف ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کو اس جرم کے حوالے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء،
وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے۔ وہ اللہ ہے، مالک ہے، اور مالک کو پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کچھ جرموں کی سزا متعین کر دے، اس کی مرضی ہے، اور کسی جرم کی سزا متعین نہ کرے تب بھی اس کی مرضی ہے، اور جرم کی سزا ثابت ہونے کے بعد ڈاکوؤں کو توبہ کرنے پر معاف کر دے اور چور کو نہ معاف کرے، یہ بھی اس مالک کی مرضی ہے۔ وہ حکمت والا بھی ہے، اقتدار والا بھی ہے، مالک بھی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو چنانچہ اس مالک کے حق ہیں، تو جو چاہے وہ مالک حکم دے۔ بندوں کی مصلحت اسی کے اندر ہے کہ جو اللہ کے احکام ہوں ان احکامات کو تسلیم کر لیں۔ حدود کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پر کفار کی طرف سے ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے، وہ اللہ کی متعین کی ہوئی سزاؤں کو قبول نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں طرح طرح کے تبصرے بھی کرتے ہیں، ان کو ظالمانہ سزاؤں سے تعبیر کرتے ہیں، اور بسا اوقات وحشیانہ کے لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور ان سے متاثر ہو کر ہمارے مسلمان لوگ بھی اس قسم کے لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، یہ انسانی شرافت کے مخالف ہیں اور وحشیانہ ہیں۔ جو کچھ وہ خود کر رہے ہیں وہ وحشیانہ نہیں ہے، وہ ہم سب اس قدر کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں وہ وحشیانہ لگتی نہیں ہیں، اور جو شریعت متعین کر دے، اللہ احکم الحاکمین متعین کر دے، اس کے اندر ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرائم وحشیانہ ہیں تو ان کی سزا بھی تو ویسی ہی ہونی چاہیے۔ کسی کی عزت کو پامال کرنا یہ وحشیانہ عمل نہیں ہے۔ کوئی آدمی سالہ سال لگا کر کچھ جمع پونجی کرتا ہے اور ایک آدمی ایک لمحے کے اندر وہ سارا کچھ لوٹ کر چلا جاتا ہے، یہ کوئی وحشیانہ کام نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جرائم اگر وحشیانہ ہیں تو ان کی سزا بھی تو ویسی ہی ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جیسا کہ میں نے 3 حصوں میں ان سزاؤں کو تقسیم کر کے آپ حضرات کے سامنے بات کو واضح کیا تھا کہ اکثر سزائیں تو اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ عام لوگوں کے قوانین ہیں، عام ملکوں اور قوموں کے قوانین ہیں کہ حکام کے سپرد ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی شریعت میں بھی ان کی سزائیں حکام کے حوالے ہیں۔ ان کو تعزیرات کہتے ہیں، موقع کے مطابق جو مناسب سمجھے اس کو سزا دے دیں۔ صرف 5 سزائیں ایسی ہیں جو اللہ کے حق کے طور پر طے کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک، اگر چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور اس کے گزشتہ درس میں بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہمارے عرف میں بے شمار چیزوں کو چوری کہا جاتا ہے، لیکن قطع ید کے لیے شریعت اس کو چوری تسلیم نہیں کرتی۔ ان جرموں کی سزا بھی حکام کے حوالے ہے، جو مناسب سمجھیں اس طرح کی سزا اس کو دے دیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چوریاں سزا سے بالاتر ہیں، نہیں، ان کو بھی سزا دی جائے گی، لیکن اللہ کی متعین کی ہوئی حد کے زمرہ میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر قطع ید کے لیے جو شرائط طے کی گئی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ محفوظ مال چوری کیا ہو۔ صرف ایک یہی چیز کو لے لیں تو کتنے ہی باب چوریوں کے ایسے ہیں کہ قطع ید سے انسان بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ محفوظ مال لیا جائے، چنانچہ اگر وہ مال ایسی جگہ پر ہے جہاں عام لوگوں کی آمد و رفت ہوتی رہتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، وہاں سے اگر چوری کر لے تو اس کا قطع ید نہیں ہوگا۔ مسجدیں ہیں، یہاں ہر آدمی آتا جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی مسجد سے چوری کر لیتا ہے، مدرسے سے چوری کر لیتا ہے، ہسپتال سے چوری کر لیتا ہے، پارک سے چوری کر لیتا ہے، اسی طرح انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں، اسٹیشن ہیں، اڈے ہیں، بسیں ہیں،
اور ٹرین ہے، جہاز ہے، ان چیزوں سے چوری کر لیتا ہے، پارکوں سے چوری کر لیتا ہے، کلب ایسی جگہ بنی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے باغ میں سے کسی کا پھل توڑ لیتا ہے، کسی کے کھیت میں سے کوئی چیز توڑ لیتا ہے، کسی کے درخت پر شہد لگا ہوا تھا وہ نکال لیتا ہے، تو یہ بے شمار باب ایسے ہیں کہ اس میں قطع ید کی سزا متعین نہیں کی گئی، بلکہ حکام موقع کے مطابق جو مناسب سمجھے اس کو سزا دے دیں۔ کوئی آدمی کسی کے ہاتھ سے چیز چھین کر چلا گیا ہے، اس پر قطع ید کی سزا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن جو مناسب سمجھے حکام سزا دے دیں، لیکن قطع ید نہیں ہے۔ کوئی دھوکے سے، فراڈ سے، جیسا کہ پہلے ٹھگ لوگ ہوتے تھے تو اب بھی فراڈیے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دھوکے سے، فریب سے کسی کی کوئی چیز لے جاتا ہے تو اس پر قطع ید نہیں ہے۔ تو اسی طرح کسی کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اور وہ امانت دینے سے منکر ہو گیا اور اس نے امانت واپس نہیں کی، معاشرے میں اس کو بھی چوری سے، زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس پر قطع ید نہیں ہے۔ تو صرف اتنی سی بات کہ محفوظ مال، اسی طرح گھر میں جن لوگوں کو آنے جانے کی اجازت دی ہے ان میں سے کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے، گھر میں کام والیاں ہیں، کام والے ہیں، مستری ہیں، مزدور ہیں، مکینک آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، عزیز و اقارب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص اگر گھر سے چوری کر لے تو اس کا بھی قطع ید نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قطع ید کی سزا دی ہے اور اس میں 4 شرطیں لگائی ہیں، ان میں سے ایک شرط کا اثر یہ ہے کہ سینکڑوں قسم کی چوریاں ایسی ہیں کہ جن میں قطع ید نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کسی بھی شریعت کے حکم کو پوری تفصیل سے سمجھے بغیر تو نادانی میں اس قسم کے الفاظ استعمال کر دینا کافروں کو تو زیب دیتا ہے، ہم مسلمانوں کو اس سے متاثر ہونا قطعاً زیب نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے تمام احکامات کو پوری طے کے ساتھ سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔